السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لے کے آئے۔ بے شک یہ ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور جو مہینہ رب کا ہو اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس میں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ والا مہینہ جو ہے سب کے لیے بہت سی خوشیاں لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بہت 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 سی رحمتیں ہوں ہم سب پہ، سب جو سن رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس رب کی برکتیں، اس رب کی رحمتیں نازل ہوں ہم سب پہ، آمین۔ اور اس مہینے کے صدقے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے اور سب کے لیے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں پہ دھیان دینے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے آج ہی ایک جو ہے وہ اسٹیٹس لگایا اور میں نے کہا کہ میں خود سب سے پہلے اس پہ عمل کروں گی اور دیٹ واز کہ سب سے پہلے دوسروں کو، کسی بے عیب بندے کو، عیب والے تو سب ہی ہیں لیکن کسی کے اندر عیب نہیں ہے اور اس کو دوسروں کے سامنے اس کے وہ عیب بیان کرنا، بنا کر بیان کرنا، بنا کر بتانا اور خود کو مسٹر پرفیکٹ یا مس پرفیکٹ بتانا اور ایسے معصوم بن جانا کہ جیسے ہم جیسا تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں اور ہمارا تو کسی سے کوئی لگاؤ ہی نہیں، ہمارا تو کسی سے کوئی لین دین ہی نہیں، یہ تو ان کے ہی معاملات ہیں، یہ تو ہے ہی ایسے، ہم جیسا تو کوئی صاف ہے ہی نہیں دنیا میں، ہم تو بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے پیدا ہوئے، بس یہ جو ہمارے ساتھ والے ہیں نا یہ تو انتہائی ہی گندے ہیں۔ پلیز اللہ کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں، دوسروں کے سامنے خود کو پرفیکٹ اور جو اگلا بندہ ہے اس کو امپرفیکٹ شو کرنا یا بیان کرنا ختم کرنے۔ میں بھی کروں گی، میں بھی ایسی ہوں گی لیکن مجھے لگتا نہیں کہ میں نے کبھی ایسا کیا ہو۔ آپ سب سے پہلے میں خود اس پہ عمل کروں گی اور باقی سب بھی اس پہ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ کرنی تھی کہ جیسے رمضان آ گیا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی افطاری بناتے ہیں اور ہمیں یہ بہت سی ہیبٹس ہیں شوشے چھوڑنے والی، ہم مسلمانوں کی عادت ہے اصل میں شوشے چھوڑنا، اور یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں بڑی بری لگیں گی یا ہم ان کو بڑا مائنڈ کریں گے، یہ واقعی ہی ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر۔ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بنایا، ہم نے تو وہ بنایا، تو میں ہوں تو میں کسی کو بتاؤں گی تو شاید جو میرے سامنے بیٹھا اس نے وہ چیز نہ کھائی ہو، تو اٹس بیٹر کہ جو بھی کھائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ بے شک آپ کے ساتھ والا بہت اچھا کھانا بنا رہا ہے، بے شک آپ کے ساتھ والے نے بہت اچھا کھایا ہے، لیکن اگر آپ نے اچھا کچھ بنایا تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت کا احساس دلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے ضرور کرنی ہیں تاکہ ہم جو ہے رمضان کا پورا حق ادا کریں۔ رمضان خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، رمضان شیئرنگ کا نام ہے، رمضان اس چیز کا نام ہے کہ جو لوگ محروم ہیں وہ بھی ان سب خوشیوں میں شامل ہو جائیں جو کہ وہ پچھلے پورے سال میں نہیں دیکھتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، خیرات دو، اور جو بہت ریچسٹ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گلے کا توق بن جاتی ہے، آپ نہیں ادا کرتے گلے کا توق بن جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ سے آپ نے راشن بیگ دینے ہیں، آپ ابھی سے آج ہی لے آئیں اور یا جیسے آج تو اب کل تو روزہ ہو گیا نا، تو آپ آج ہی لے آتے یا آپ کل لے آئیں
اور پہلے دوسرے تیسرے روزے میں یہ چیزیں دوسروں کو دے دیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اچھے سے اپنا رمضان گزار سکیں, وہ بھی کھجوریں کھا سکیں, وہ بھی جام شیریں پی سکیں, وہ بھی چنا چاٹ بنا سکیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا ضرور کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. آئی وش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے کہ میں کسی کا کر سکوں کچھ. آمین. میری زندگی کی چھوٹے سے ہوتے کی یہ خواہش ہے. اور کہتے ہیں کہ کچھ خواہشیں جو ہیں وہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں, کچھ خواہشیں آپ کے اندر ہی رہ جاتی ہیں. جیسے بہت سی میری خواہشیں ہوتی ہیں کہ میرا گھر ہونا چاہیے اور میں اپنے گھر میں لان ہونا چاہیے میرے گھر میں. اور میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں اپنے دوستوں کے گھروں میں لان دیکھ کر. جیسے میری دوست صدف ہے, ان کے گھر میں بھی پودے ہوتے تھے. میں جب اس کے گھر جاتی تھی میں کہتی تھی صدف کتنے پیارے گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں, صدف کتنا پیارا لگ رہا ہے. انہوں نے ٹماٹر لگائے ہوتے, صدف دیکھو ٹماٹر لگے ہوئے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. ظاہری بات ہے میں چھوٹی ہوتی تھی, میں نے جانا صدف یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو اس کے ابو بہت مطلب اس طرح کی چیزیں کے انکل جو ہیں شوق رکھتے تھے, تو وہ نہ کوئی سبزی وغیرہ لگا دیتے تھے, ٹماٹر لگا دیتے تھے اور گلاب لگا ہوتا تھا. میں کہتی تھی بہت پیارا لگ رہا ہے, کتنی خوشبو آ رہی ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. سیم میرے بھی ادھر سے دیکھ کے میں بڑی خوش ہوتی تھی. اور ایک آنٹی روبی ہیں, ان کے گھر بھی ایسے ہی تھا. مطلب جن جن کو میں جانتی ہوں سب کے گھر میں لان. تو میری بھی ایک خواہش کہ میرا بھی گھر ہو, میرا بھی لان ہو, میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوں یار میں لوگوں کو ہیلپ کروں. اور میں جب چنگچی پہ اپنے گھر سے ٹریول کر کے ٹیوشن پڑھانے جا رہی ہوتی نا, تو میں سوچتی کہ میں نا یہ جو لوگ ہیں نا ادھر پڑے ہوئے, جب میں امیر ہو جاؤں گی نا, جب پیسے آتے تو میں ان کو یہ بھی دوں گی, یہ بھی دوں گی, یہ بھی دوں گی. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سوچتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ کا بھی اجر دے. اور آپ اگر اچھا سوچتے ہیں شاید پھر آپ زندگی میں کبھی ایسا کر بھی سکتے ہیں. تو جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ ضرور کریں. دوسروں کو خوشیوں میں شامل کریں. دکھ میں تو انسان خود بخود چلا جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جب دکھ آتا ہے نا, اللہ معاف کر دے, تو لوگ خود بخود ہی چلے جاتے ہیں. اچھا اس کے گھر یہ ہو گیا, یار جانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو جو خوشیاں ہوتی ہیں نا اس میں بھی دوسروں کو شریک کرنا چاہیے, خوشیوں میں غریب لوگوں کو. اور میں کہتی ہوں کہ اچھا انسان وہی ہے کہ جس کا ناک نہ چڑھے کسی کو دیکھ کر, جو کسی کو کمتر نہ سمجھے, جو کسی کو چھوٹا نہ سمجھے, جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے, کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور میرے تو لو کھڑے ہو جاتے ہیں, گوس بمس جو ہوتے ہیں نا وہ, ایون کہ مجھے تو رونا ہی آ جاتا ہے یہ والی بات کرتے ہوئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر کچھ دی ہے تو وہ اس رب کی قدرت ہے, اس رب کی شان ہے کہ اس نے آپ کو کچھ دی ہے. سو آپ نے کہ یہ کرنا ہے کہ سب کے لیے آسانیاں کرنے والا بننا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بنیں گے تو میرا رب آپ کے لیے وہ آسانیاں کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو میں باہر واک کے لیے نکلی تو میں نے کہا کہ میں ضرور بات کروں گی ان چیزوں کو لے کر کے. اور آپ ضرور اس پہ دیکھیے گا, ضرور سوچیے گا, ضرور اس پہ عمل کیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بھی خیال رکھیے گا. اور میرے لیے بھی بہت آسانیوں کی دعا کیجیے گا کہ میرا رب میرے لیے بھی آسانیاں کرے, میرے پہ بھی اپنا کرم کرے. اور میرے جو بھی معاملات ہیں وہ رب میرے معاملات میں ان کو میرے حق میں بہتر کر دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ آپ پہ سب پہ اپنا کرم کرے, اور ہم سب کو ہی آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.